بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کریں گے پارٹس آف اسپیچ میں کنجنکشنز کے حوالے سے تفصیل سے، اور یہ مجموعی طور پر ہمارا 7واں لیکچر ہے، جس میں ہم ایک ویو لے لیتے ہیں کنجنکشنز کے نیچر اور فنکشن کے بارے میں کہ وہ ہے کیا اور کسی جملے میں ان کا کردار کیا ہے. کنجنکشنز دراصل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ دو الفاظ یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں. موسٹ کامن جو کنجنکشنز ہیں ان میں اینڈ، بٹ اور اور ہے، اور ان کے استعمال جو ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ، بٹ اور کا جو استعمال ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اینڈ وہ کنجنکشن ہے، وہ حرف ربط ہے جو کہ دو مترادف الفاظ یا مترادف جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. مثلا there were several cars and trucks in the street. We buy fruit and vegetables at the grocery store. اب کار اینڈ ٹرک یہ دونوں ٹرانسپورٹ ہے، سملر ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان کو اینڈ سے جوڑ دیا. اور اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، یہ نارملی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اینڈ کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے بعد بٹ، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ حرف ربط ہے جو دو مختلف چیزوں کے بارے میں یا دو متضاد چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، دو متضاد الفاظ یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. مثلا the weather was sunny but cold. He works quickly but neatly. اب sunny and cold یہ عموماً ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی موسم میں سورج بھی ہو اور ٹھنڈک بھی ہو، دھوپ اور ٹھنڈک، اور یہاں پہ تیزی اور کسی کام کا اچھا ہونا. تو یہاں پہ جب کبھی بھی ہم دو مختلف الفاظ یا دو متضاد خیالات کو بیان کریں گے تو ان میں جو کنجنکشن بٹ ہے اس کا ہم استعمال کریں گے. تیسرے نمبر پہ اور ہے. یہ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں انتخاب کرنے کا کہا جائے اور یہاں پہ دو آپشنز ہمیں دیے جائیں تو ان میں سے ایک کو چننے کے لیے ہم اور کا استعمال کرتے ہیں. مثلا would you like pasta or rice? She can sing or dance here. اب ان دو جملوں میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے، ہمیں چوائس دی گئی ہے کہ ہم پاستا کا انتخاب کریں یا چاول کا انتخاب کریں، گانے کا ہے یا پھر یہاں پہ ناچنے کا ہے. ان دونوں الفاظ میں ہمیں چوائس یا انتخاب کرنے کا کہا گیا ہے، تو لہٰذا اس طرح کے جملوں میں جب ہم کسی کنجنکشن کا یوز کریں گے تو وہ اور ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنجنکشنز کتنے قسم کے ہیں. کنجنکشنز مختلف قسم کے ہیں جن میں کنجنکشن آف ٹائم ہے، کنجنکشن آف پلیس ہے، کنجنکشن آف ریزن ہے، کنجنکشن آف پرپز ہے. اب ان کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو کنجنکشن ہے، حرف ربط ہے، وہ ٹائم کے بارے میں ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ وہ حرف ربط ہے جس سے وقت کا تعین ہوتا ہے، یعنی ایک عمل یا ایک کام کب اور کس وقت رونما ہوا. ان میں عام جو الفاظ ہیں جیسا کہ بیفور ہے، آفٹر ہے، سنس ہے، انٹل ہے، وین ہے، وائل ہے، ایز ہے اور ایز سون ایز ہے، یہ موسٹ کامن کنجنکشنز آف ٹائم ہے. ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام کب ہوا ہے. اس طرح کے کنجنکشنز کو ہم کنجنکشن آف ٹائم کہتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے ایوری تھنگ مسٹ بی ریڈی بیفور شی ارائیوز، یعنی ہر چیز کو تیار ہونا چاہیے اس کے آنے سے پہلے. اب دو کام کا تذکرہ اس جملے میں ہوا ہے اور ان دونوں جملوں کو جو جس حرف ربط نے جوڑا ہے وہ بیفور ہے، یعنی پہلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیں وقت کا تعین ہو رہا ہے. دوسرا جملہ ہے It's my turn after him. She has got maid since her son was killed. Don't watch TV until you have done your homework. I'll call you when I get home. As the president's car goes past, everybody waves. اب ان جملوں میں واضح طور پر یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ ان سے وقت کا تعین ہو رہا ہے. بیفور، آفٹر، سنس، انٹل، وین اینڈ ایز. تو لہٰذا یہ
کنجنکشن آف ٹائم کہلاتے ہیں. اب آخری جملے میں we went inside as soon as it started to rain. یہ تمام الفاظ کنجنکشن آف ٹائم ہیں. اس کے بعد اب ہے کنجنکشن آف پلیس. یہ بھی جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے. کنجنکشن آف پلیس وہ کنجنکشن ہے، وہ حرف ربط ہے جس میں کسی جملے کے اندر مقام کا تعین ہوتا ہے. ان کو ہم کنجنکشن آف پلیس کہتے ہیں. ان کی مثالیں جملوں میں دیکھتے ہیں. پہلا جملہ ہے Does anybody know where Mr. Ahmad lives? Where the road is narrow, big trucks can't get through. His dog follows him wherever he goes. Wherever there are mountains, you will also find streams. ان تمام جملوں کے اندر جو حرف ربط کنجنکشن استعمال ہوا ہے where، پھر where، wherever اور wherever، ان سے کسی جملے کے اندر مقام کا تعین ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے جملے میں احمد کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اس کے بعد کنجنکشن آف ریزن ہے. یہ بھی اپنے نام سے ظاہر ہے. The words because, since, as and in case tell why someone does something. یعنی اس سے ہمیں کسی چیز کی وجہ یا ریزن کا پتہ چل رہا ہے کہ ایک کام کس وجہ سے رونما ہو رہا ہے. تو وہ الفاظ جن سے ہمیں کسی چیز کے ریزن کا پتہ چلے تو وہ کنجنکشن آف ریزن کہلاتے ہیں. ان کی مثال ہم دیکھتے ہیں جملوں میں. I sat down because I was feeling tired. I took an apple since it was the only fruit in the bowl. As you are my best friend, I'll lend you my new bike. Take an umbrella in case it rains. اب ان تمام جملوں میں واضح طور پر ظاہر ہے کہ بیکاز، سنس، ایز اور ان کیس کے الفاظ سے وہ ریزن ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کے وجہ سے ایک کام عمل میں آ رہا ہے. تو لہٰذا ان الفاظ کو ہم کنجنکشن آف ریزن کہیں گے. اس کے بعد کنجنکشن آف پرپز ہے. یہ بھی اپنے نام سے ظاہر ہے، اپنے کی ورڈ پرپز سے. پرپز بولتے ہیں کسی چیز کے اگین وجہ کو، ریزن کو، کہ کس وجہ سے وہ کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پر Let's write down the address so we don't forget it. Players wear hats so they won't get sunburned. We left early so that we wouldn't be late. John took a map so that he wouldn't get lost. She goes jogging every morning in order to keep fit. A student needs silence in order to focus well. اب ان تمام جملوں میں so ہے، so that ہے اور in order to ہے. ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو کس وجہ سے کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کو کنجنکشن آف پرپز کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کنجنکشنز کے بارے میں. اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پریپوزیشنز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.